واقعہ سناتا ہوں. قرآن نے کہا فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں سستی کاہلی برتتے ہیں. ایک واقعہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کسی گاؤں کے اندر جو ہے ایک فیملی رہتی ہے، ماں بہن اور بھائی، 3 افراد رہتے ہیں اور اتفاق سے بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے. ماں، بیٹا اور بیٹی، 3 افراد کی فیملی ہے. اتفاق سے بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے. بھائی جو ہے اپنے بہن کو تجہیز و تفریح کرتے ہیں، قبر کے گڑھے میں پہنچاتے ہیں اور قبر کے گڑھے میں پہنچا کر کے گھر آ جاتے ہیں. تمام رشتے دار جو ہے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. لیکن اس بھائی کے جیب میں جو ہے پرس ہوتا ہے، کچھ ایک تھیلی ہوتی ہے پیسوں کی یا کاغذ وغیرہ کی. وہ قبر کے اندر بہن کو لٹاتے وقت جو ہے گر جاتا ہے. بعد میں اسے خیال آتا ہے کہ میں نے تھیلی جب ڈھونڈتا ہے نہیں ملتا، تو اسے یاد آتا ہے کہ جب میں نے قبر کے اندر اترا تھا ہو نہ ہو تھیلی، وہ بٹوا جو ہے قبر کے اندر گر گیا ہو. اب بھائی قبرستان جاتا ہے اور قبرستان جانے کے بعد قبر کھودنے کا ارادہ کرتا ہے. قبر کو کھودتا ہے کہ کھود کر کے اس بٹوا کو نکال لیا جائے، اس لیے کہ اس میں ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کے سامان ہیں، نکال لیا جائے. چنانچہ جو ہی وہ قبر کو کھودتا ہے، قبر کو کھودتا ہے، وہ نوجوان دیکھتا کیا ہے کہ آگ کے شعلے قبر میں بھڑک رہا ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہا ہے، قبر آگ سے بھرا ہوا ہے. وہ نوجوان جیسے تیسے قبر کو بند کرتا ہے، دورے دورے اپنے والدہ کے پاس چلا جاتا ہے، ماں کے پاس چلا جاتا ہے اور ماں سے کہتا ہے، روتے ہوئے کہتا ہے کہ ماں بتاؤ تو صحیح میرے بہن کا کون سا ایسا اعمال تھا، میں تو عجیب معاملہ دیکھتا ہوں. میں دیکھا یہ، میں نے جب اپنے بٹوا ڈھونڈتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ بہن کی قبر میں میرا بٹوا گر چکا ہے، میرا تھیلا گر چکا ہے. میں قبر کو کھودا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ میری بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، جہنم کے آگ میرے بہن کے قبر میں بھڑک رہے ہیں. میری ماں بتا تو صحیح میری بہن نے کون سا ایسا غلط کام کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے میری بہن کے قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. دھواں کو میں نے دیکھا، آگ کے لپیٹ کو میں نے دیکھا. ماں تو بتاؤ تو صحیح آخر ایسا کیا ماجرا ہے، میری بہن کی کیا غلطیاں تھی، میری بہن کی رب کا کیا نافرمانی کرتی تھی. میں دیکھتا تھا کہ میری بہن تو نماز بھی پڑھتی تھی، نماز کی پابند تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میری بہن کی قبر میں آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہے، جہنم کی آگ کی لپیٹ میں میری بہن جل رہی ہے. ماں بتاؤ تو صحیح. ماں جو بات کہتی ہے میرے نوجوان بھائیوں، یہ بات کو جو ہے دماغ میں بیٹھانے کی ضرورت ہے، اس بات کو جو ہے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے. ماں کہتی ہے کہ بیٹا تیری بہن تو نماز کی پابند تھی، تیری بہن تو صوم صلات کی پابند تھی، تیری بہن کی زندگی جو ہے نبی کے طریقے کے مطابق ہوتا تھا، لیکن ایک غلطی کرتی تھی، ایک غلطی تھی. وہ غلطی یہ تھی کہ یہ نماز میں سستی کیا کرتی تھی، نماز کے اندر سستی کیا کرتی تھی، وقت میں ٹال مٹول کرتی تھی، وقت کو چھوڑ کر غیر وقت میں نماز پڑھتی تھی. یہی وجہ ہے کہ اسے عذاب قبر ہو رہا ہے، اسے جو ہے قبر کے اندر جہنم کی آگ جو ہے لپیٹ میں لیے ہوا ہے. اسی وجہ سے قرآن نے کہا فویل للمصلین، بڑی بربادی ہے، بڑی خرابی ہے ان مصلیوں کے لیے جو نماز میں کاہلی اختیار کرتے ہیں، جو نماز میں سستی اختیار کرتے ہیں، جو نماز کو چھوڑ کر کے غیر وقت میں پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں سوچنے کا مقام ہے. صوم و صلات کا پابند ہے، سنت کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، لیکن وقت پر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قبر میں جانے کے کچھ لمحے کے بعد جہنم کے آگ کے شعلے قبر میں بھڑک رہا ہے، جہنم کے آگ کے شعلے اس کو لپیٹے ہوا ہے. میرے بھائیوں اس واقعے سے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے. وہ نماز کو تو وقت پر چھوڑ کے پڑھا کرتی تھی، لیکن آج ہم لوگ نماز سے کتنا دور ہیں، کتنا دور ہیں، کتنا دور ہیں کہ نماز پڑھنے والے ہمارے مسجدوں میں کبھی ایک آدمی، کبھی 2 آدمی، کبھی 3 آدمی، کبھی 4 آدمی.
کبھی 5 اور اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا میرے بھائیوں، اتنا مسلمان ہونے کے باوجود بھی اگر 2 لوگ مسجد کو آئیں، 1 لوگ مسجد کو آئیں تو ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہمارا ایمان کیسا ہے کہ وہ ایمان ہمیں نماز تک نہیں لا سکتا، مسجد تک نہیں لا سکتا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ مؤذن کی آواز کو سنتے ہیں، سننے کے باوجود بھی مسجد تک نہیں آتے ہیں۔ ہر ایک انسان باشعور ہیں، عقل مند ہیں، سوچنے کے قابل ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ اپنے دماغ پر زور دے کر کے ذرا سا سوچئے کہ ہم کہاں جی رہے ہیں۔